پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی. فیصلے کے بعد بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ جاری. فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی نے تسلیم کیا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے قانونی طریقہ نہیں اپنایا گیا. عمر ایوب کو پارٹی کی آئینی باڈی نے سیکرٹری جنرل منتخب نہیں کیا. دستیاب ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر ہیں. پی ٹی آئی آئین کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات 13 جون 2021 کو کرائے جانے تھے. پی ٹی آئی کا 4 دسمبر کو جمع کرایا گیا انٹرا پارٹی سرٹیفکیٹ مسترد کیا جاتا ہے. عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں کل تک کی توسیع. الیکشن کمیشن کے مطابق آج اور کل کاغذات جمع ہوں گے. جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی. انتخابی عمل میں رکاوٹوں کی شکایات پر صوبائی الیکشن کمشنرز، چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو فوری قانونی کارروائی کی ہدایت جاری. وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو نہ ہٹانے پر الیکشن کمیشن کا نوٹس. وزیر اعظم کے سیکرٹری اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن ذاتی حیثیت میں 26 دسمبر کو طلب. پی ٹی آئی کا وجود ہی ایک فراڈ تھا. مصنوعی جماعت بنائی گئی، ایک مصنوعی ببل بنایا گیا تو 2018 میں عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈال کر اس کے اوپر تھوپا گیا. پی ٹی آئی جو اگایا وہی بو رہے ہیں. پی ٹی آئی نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہے. پی پی رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں تحریک انصاف کا وجود ہی فراڈ تھا. الیکشن کمیشن کا فیصلہ سب کو قبول کرنا چاہیے. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں بیٹ کے بغیر بیٹر بھی اب سیاسی میدان میں نہیں جا سکتا. پی ٹی آئی اب بھی اپنی اداؤں پر غور کر لے. ملک احمد خان نے کہا تحریک انصاف پورے نظام کو تباہ کرنے کے در پہ تھی. مصطفیٰ کمال بولے پی ٹی آئی میں ایک مافیا کی طرح کام کیا جا رہا تھا. پارٹی کی چیئرمین شپ وکیل کو دینا ایک مذاق تھا. انٹرا پارٹی شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز اور شفاف قومی الیکشنز یہ لازم اور ملزوم ہے. ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے. وہ کیوں کہ اگر سیاسی جماعت اپنے ورکر کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتی، اس کے بنیادی آئینی حق نہیں دیتی کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے، تو وہ محض سیاسی جماعتوں کو، جو کہ ہماری تاریخ ہے، سیاسی جماعتوں کو ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اقتدار کے لیے. جو پارٹی کارکنوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دے وہ جمہوری نہیں ہوتی. جمہوریت میں پارٹی الیکشن بھی عام الیکشن کی طرح لازم و ملزوم ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کہاں ہو رہے ہیں یہ تک پتہ نہیں تھا. اکبر ایس بابر کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو. کہتے ہیں فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام عہدے بھی کالعدم ہو گئے. اب پتہ نہیں عہدیدار کس حیثیت سے عدالت جاتے ہیں. فیصلے کے بعد رفقا سے رابطے کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے مستقبل سے متعلق جلد رائے مل دوں گا. فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی رجسٹریشن بھی ختم ہو گئی. الیکشن کمیشن ریکارڈ کے مطابق اب پی ٹی آئی آزاد جماعت ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے. ماہر قانون حسن رضا پاشا کہتے ہیں پی ٹی آئی پارٹی کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی. فیصلہ تمام جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کوئی بھی گرفت میں آ سکتا ہے. اسلام آباد میں آصف زرداری سے سابق وزیر فیصل واڈا کی طویل ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال، انتخابات، سندھ اور دیگر امور پر بات چیت. ذرائع کا کہنا ہے فیصل واڈا نے سیاسی مستقبل پر بھی بات چیت کی. عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری. بانی پی ٹی آئی کے میاں والی میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے. نواز شریف کے این اے 15 سے کاغذات جمع. شہباز شریف بھی اکھاڑے میں اتر گئے. آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، جہانگیر ترین، علیم خان اور سراج الحق سمیت کئی رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری سالک این اے 64 پر مد مقابل آئیں گے.
پی پی نے کراچی کو دنیا کا بدترین چوتھا شہر بنا دیا. بلاول نے لاہور میں یہ کہا کہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے تو لوگ جلسہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پی پی ملک بھر میں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. ہمیں پی پی سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. پی ٹی آئی والے ہم سے حوصلہ سیکھیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ 2 تھپڑوں پر آ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہو. بولے جماعت اسلامی کا بس نہیں چلتا ورنہ کہے پاکستان بھی ہم نے بنایا تھا. نون لیگ کا کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں. نواز شریف کا بیان شرمناک ہے. کراچی والوں سے معافی مانگے. پی پی نون لیگ ایم کیو ایم نے مردم شماری میں شہر کے حق پر ڈاکہ ڈالا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عام انتخابات میں بھی جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بنے گی. قبضہ میئر سے بھی نجات حاصل کریں گے. حافظ نعیم الرحمان نے NA 246 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. پولیس کو مظاہرین کے خلاف سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا. صدر عارف الوی اور وزیر اعظم کاکڑ کا بلوچ مظاہرین کے خلاف پولیس کے غیر مناسب سلوک پر اظہار تشویش. اعلی قیادت کی ٹیلی فونک گفتگو. نگراں وزیر اعظم نے کہا گرفتار مظاہرین کو ذاتی مچلکوں پر رہا کر رہے ہیں. صدر مملکت سے گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کاکڑ کی ملاقات. گورنر کا کہنا تھا پولیس کو احتجاج کے دوران گرفتار افراد کو فوری رہا کرنا چاہیے. دھابی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی بند ہونے سے پائپ لائن نمبر 5 دھماکے سے پھٹ گئی جس کے بعد کراچی کو 10 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی بند ہو گئی. پانی کی فراہمی ہونے سے لانڈھی، شاہ لطیف ٹاؤن، کورنگی، ملیر، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں پانی کی کمی رہے گی. پائپ لائن پھٹنے سے 2 پمپ ہاؤس بند ہو گئے. کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام. کینٹ اسٹیشن سے ملنے والا بم ناکارہ بنا دیا گیا. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق بم میں 2.5 کلو کے قریب بارودی مواد تھا جس کے ساتھ ٹائمر اور 12 وولٹ کی بیٹری منسلک تھی. بم کے ساتھ ڈیٹونیٹر اور میٹل باڈی ناکارہ بنا دی گئی. کراچی لیاری ایکسپریس وے کے اطراف منشیات کے عادیوں کا گڑھ. ERY نیوز کی رپورٹ کے بعد نشئی پارک میں پولیس کا ایکشن. پولیس نے منشیات فروشوں کے ٹھکانے مسمار اور پناہ گاہیں جلا دی. پولیس کا کہنا ہے نشے کے عادی 650 افراد کو علاج کے لیے فلاحی اداروں کے حوالے کیا گیا. کشمور کے میانی تھانے کی حدود میں کچے کے ڈاکو 3 بھائیوں کو اغوا کر کے لے گئے. تینوں بھائی دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے کہ سانگی پل کے قریب انہیں اغوا کیا گیا. پولیس نے کچے کے علاقے میں مخفیوں کی تلاش شروع کر دی. لال شہباز قلندر کے مزار سے 1 کروڑ روپے سے زائد کا سونا چوری. انکوائری کمیٹی کے سامنے مینیجر زبیر بلوچ نے جرم قبول کر لیا. نگراں وزیر اوقاف عمر سومرو نے درگاہ مینیجر کو معطل اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. ملزم کی تنخواہ اور پینشن روکنے کے احکامات. نماز جمعہ کے لیے مسجد اقصی جانے والوں پر اسرائیلی فورسز کا حملہ. نمازیوں پر گیس بم برسا دیے. متعدد فلسطینی زخمی. رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی پہنچے. اسرائیل کی غزہ کے 230 مقامات پر بمباری. 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. یورپی اسپتال کے قریب بمباری سے 55 شہید. شمالی غزہ کے تمام اسپتال غیر فعال ہو گئے. صہیونی فوج نے مشرقی غزہ میں بلڈوزر سے قبروں کو بھی رونڈ ڈالا. حماس کا شجاعیہ میں 9 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ. اسرائیل نے 2 کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈھٹائی. کہا حماس ہتھیار ڈالے یا موت قبول کرے. ترجمان القسام بریگیڈ کا کہنا ہے ہمیں ختم کرنے کا اسرائیلی مقصد ناکامی سے دوچار ہے. ورلڈ کپ کی تیاری کرنی چاہیے نا. جس طرح ہم ورلڈ کپ کے بارے میں بات کر رہے تھے اسی طرح ہم جب آسٹریلیا کی سیریز آتی ہے نا اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ہم نے دوبارہ آسٹریلیا جانا ہے. آئی تھنک کہ اس کے لیے آپ کو کام 3-4 سال پہلے سے کرنا چاہیے.
دورہ آسٹریلیا کی تیاری بھی ورلڈ کپ کی طرح کرنی چاہیے. سابق کپتان اظہر علی نے پروگرام سپورٹس روم میں کہا پاکستان نے کافی عرصے آسٹریلیا کو آؤٹ ہی نہیں کیا. امید ہے ٹیم میلبرن میں بہتر پرفارم کرے گی. تو بتی ہوگی لال. امپائر کا کام آسان. بگ بیش لیگ میں نئی ٹیکنالوجی آ گئی. بولر کا پاؤں لائن سے باہر گیا تو سٹمپس لال ہو جائیں گی. آؤٹ ہونے پر آگ جیسی روشنی نکلے گی. چھکوں چوکوں اور اوور کے درمیان بھی سٹمپس مختلف رنگ بکھیریں گے.